اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا اپنا دوست حافظ محمد ضیاء اپنے یوٹیوب چینل ضیاء القرآن اکیڈمی ZTV کے نام سے جو ہے اس کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوا۔ پچھلے ٹاپک میں ہم نے پڑھا تھا قرآن پاک سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام احباب جنہوں نے ویڈیو دیکھی ہے وہ اس بات کو بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ قرآن پاک سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ قرآن پاک کا ایک لفظ جو بالکل بغیر واضح کیے پڑھ دیا جاتا ہے، جس طرح قاف اور کاف ہے، اس میں فرق واضح نہ کریں تو مطلب کہاں سے کہاں تک چلا جاتا ہے، بندہ دائرہ اسلام سے کفر کے دائرے میں پہنچ جاتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ حضرات، بچے، جوان سب نے یہ بخوبی سمجھ لیا ہوگا کہ قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں، جس طرح قاف، کاف ہے، زا، وا ہے، ان کو الگ اور الگ جگہ سے نکال کر پڑھنا چاہیے، واضح کرنا چاہیے کہ قاف دو نقطوں والی جو ہے وہ کون سی ہے، اور یہاں پہ اگر ہم زبانی پڑھ رہے ہیں تو ہم کو پتہ ہو کہ یہاں پہ قاف جو ہے دو نقطوں والی ہے یا کاف ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے الفاظ ہیں، جس طرح کہ فا ہے، فا تین نقطوں والا جو فا، تا کے بعد فا ہوتا ہے وہ ہے، یا سین پڑھ رہے ہیں یا ہم صاد پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح کے تمام الفاظ کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، تبھی ہم قرآن پاک کو سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن پاک ہمیں کیا سبق دے رہا ہے، یہ چیزیں ہم تبھی سمجھ سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ٹاپک قرآن پاک کے تعارف کے حوالے سے ہے کہ قرآن پاک کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ جی، قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ بار بار اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، ایسی کتاب جس کی پوری دنیا میں سب سے زیادہ اور بار بار تلاوت کی جائے، اسے قرآن پاک کہتے ہیں۔ یہ اس کے علاوہ اس کی اور بہت ساری خوبیاں ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں ہی ارشاد ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب جس میں کسی بھی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، یہ کتاب لا ریب ہے، بے مثل کتاب ہے، اور جس ذات پہ یہ اتری ہے وہ ذات پہ بے مثل ہے، بے مثال ہے، اور اللہ پاک کی ذات نے فرما دیا ہے اس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی، کیونکہ قرآن پاک میں واضح ارشاد ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ کے کلام میں کبھی بھی تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا کلام تبدیل نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کوئی انسان اس کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اور بہت سارے فوائد ہیں۔ قرآن پاک واضح اور آسان الفاظ میں اتاری گئی، آسان زبان میں اتاری گئی، اور اس کے علاوہ یہ ایسی کتاب ہے جس کو ہم بار بار پڑھیں، جتنے محبت سے پڑھیں گے اس کی اور محبت پیدا ہوگی اور پڑھنے کو دل کرے گا۔ باقی کتب ہوتی ہیں، اس کو ایک بار، دو بار، ہاتھ بندہ جتنی بھی پیاری لگے 3 بار پڑھتا ہے، چوتھی بار اس کا دل نہیں کرتا۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے، اس میں ان کے الفاظ میں، اللہ پاک کے کلام میں ایک ایسی لذت ہے، ایسی محبت پیدا ہوتی ہے کہ بندہ کا دل کرتا ہے بار بار پڑھتا بھی رہے، بار بار سنتا بھی رہے۔ تو ہمارا ٹاپک تھا قرآن پاک کا تعارف۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کو بار بار اور سب سے زیادہ تلاوت کیا جاتا ہے۔
اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ العزیز اگلے ٹاپک میں جائیں گے، جس میں ہم آپ کو سکھانا شروع کر دیں گے۔ یہ بتانا ضروری تھا کہ قرآن پاک سیکھنا کیوں ضروری ہے، قرآن پاک ہے کیا، اس کا تعارف کیا ہے، اور اس کا محافظ اللہ پاک کی ذات ہے، اسی لیے اس میں کوئی تبدیلی پیدا ہو سکتی نہیں۔ اللہ پاک کا فرمان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو جس چیز کا خدا پاک محافظ ہو، جس کا ذمہ، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک کی ذات ہو گیا ہو، وہ ہم مسلمان تو کبھی خیال بھی نہیں کر سکتے کہ اس میں کوئی رد و بدل ہو سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ ہم سیکھنے سکھانے کی طرف آئیں گے، جس میں ہم کا ٹاپک ہوگا مخرج، الفاظ کے نکلنے کی جگہ جو ہوتی ہے وہ کیا ہے، جس طرح قاف اور کاف ہے اس کو کیسے ادا کرتے ہیں، یہ ہم اگلے ٹاپک میں آپ کو بتائیں گے۔ اسی طرح اور انشاءاللہ العزیز اس کے بعد ہم آپ کو باقاعدہ پڑھ کے باقاعدہ طور پہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ الفاظ جو ہیں کون سا الفاظ کس جگہ سے نکلتا ہے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے۔